वेलकम बैक नाज़रीन। हमास ने बिल आखिर अपना रद्द अमल दे दिया है। 20 नुकाती एजेंडे पे हमास ने अपने रद्द अमल में कहा है कि वो इसराइली यरगमालियों को वापस करेगा। साथ जो यरगमाली इस टाइम मर चुके हैं उनकी बाकियात को वापस किया जाएगा। साथ उसने अपनी शराइत भी रखी हैं और अपनी शराइत में इसराइली फ़ौजियों का हमास के हवाले से इसराइल के पट्टी गजा की पट्टी के हवाले से इनखला चाहता है हमास। और साथ वो ये भी कह रहा है कि जो इनखला है ये फौरी बुनियादों पर होना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने, साबिक वजीर दाखिला रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक कि हमास का ये जो रिस्पॉन्स आया है इसको किस तरह से देखा जाएगा? क्या ये इसराइल को काबिल कबूल होगा? अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है इजराइल तो चाहता है कि सब यहाँ से खाली करके चले जाएं और वो अपनी सरहदें बढ़ाकर सारे गजा पर कब्जा कर ले। और अभी भी जो बताया गया इजरायली विड्रॉल वो मशरूत है, 3 लाइनें हैं कि वो डिसआर्म होगा, टनल सिस्टम खत्म करेगा, होस्टेज हैंड ओवर करेगा, मुर्दा लाशें जो हैं वो हवाले करेगा इसराइलियों की। तो फिर एक लाइन पर पीछे हट जाएंगे हम, लेकिन रहेंगे 2/3 लाइन, फिर भी कब्जा उनका रहेगा। तो वो इस किस्म की शर्तें पेश कर रहा है कि ये करेंगे तो मैं पीछे हटूंगा। यानी वो गजा को छोड़ने का, पट्टी को आखिरी के निकल के बिल्कुल वहां से पीछे चला जाएगा अपनी सरहद के अंदर। वो उसका ऊपर इजराइल लगता है कि वो इस किस्म का उसने सिस्टम रखा है ट्रंप साहब ने इस नुक्ते में कि आसानी से इजरायली फौज का पूरी तरह इनखला नहीं हो सकेगा। और इस वक्त जो है ना, इजराइल के अंदर बहुत दबाव है नेतन्याहू पर, होस्टेज लाने पर और डेड बॉडीज जो है लोगों की लाने पर। तो उस पर इनका भी जोर है। वो कहते हैं हम, आप जो है हमें हैंड ओवर करें। तो वो जहां जहां उन्होंने निशानदेही कही हुई है, तो उसके बाद वो कहते हैं हम एक स्टेज पे पीछे हटेंगे और बाकी डिसआर्म भी करो और टनल सिस्टम भी खत्म करो। सख्त शर्तें हैं ये। तो सर ये मामलात आगे बढ़ते हुए किस तरह से देख रहे हैं आप? समझते हैं कि अगर इसराइल यरगमालियों को वापस कर देगा, अपने आप को डिसआर्म नहीं करेगा, जो हमास है उसकी एक पहचान रहेगी? ये पहचान तो रहेगी, उसकी इतनी बड़ी कुर्बानियां हैं हमास की भी और उसके साथ उनकी पूरी कौम की भी जो गजा में रहती है। 2 साल तक उन्होंने दुनिया की बदतरीन बर्बरियत का साथ दिया है। अमेरिकन बमों के साथ जो मारते रहे हैं, अमेरिका में वो सप्लाइड बम, दूसरे हथियार गिवन नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, हैंड्स अप नहीं किए। इतनी बड़ी बात है। तो वो तो इसराइल तो चाहेगा ये उनको बिल्कुल खत्म, नेस्तो नाबूद कर, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नेस्तो नाबूद नहीं होती और वो मौजूद रहेंगी। और आपको पता है कि जिन मुल्कों में ऐसे लोग अपनी जंग आज़ादी लड़ते हैं, उनके मुल्कों में उनके लिए बहुत दिल में अच्छा ख्यालात होते हैं कि इन लोगों ने बहुत हमको अच्छा लीड किया है। वो चाहते हैं कि जो भी अगर कोई हुकूमत ऐसी बने जिसके अंदर फलस्तीन आज़ाद हो जाए, तो इन लोगों को लीडरशिप का रोल इनका रहना चाहिए, जो कि ज़ाहिर इजराइल को और अमेरिका को पसंद नहीं होगा। लेकिन किसी न किसी सूरत में वो कहते हैं अगर डिसआर्म कर लें और कह दें हम टेररिज्म नहीं करेंगे, तो हम फिर उनको सोच सकते हैं कि उनको वहां पर रहने दिया जाए, और जो नहीं करेगा तो उसको निकल के जाना पड़ेगा गाजा से। ये शर्त है फिलहाल तो उनकी। जनरल साहब, टोनी ब्लेयर के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि टोनी ब्लेयर जो हैं उनको नहीं होना चाहिए, और हमास ने ये कहा है कि जो आप टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाएंगे वो फ़लस्तीनियों पर ही मबनी हो, क्योंकि वही इसको रूल करेंगे। बेशक हमास उसमें ना हो लेकिन वो फ़लस्तीनियों पर मबनी हो। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? यहाँ बिल्कुल सही रहा है। क्या काम है टोनी ब्लेयर के वहां आने का? मुसलमानों को कातिल, इराक पर हमला करने वाला, झूठ बोल करके वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, और उसको टोटल मलिया मेड करने वाला, और फिर ठेके लेकर वहां रिकंस्ट्रक्शन करने वाला, पैसे बनाने वाला जो है ना उनका, जो इस वक्त भी प्लान इनका नजर आ रहा है। जनरल साहब, इसके हवाले से टू नेशन सोल्यूशन के हवाले से पाकिस्तानियों में एक राय ये भी पाई जाती है कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। तो इसमें वजाहत की ज़रूरत है क्या? अगर ये 20 नुकाती एजेंडे पर अमल होता है और 2 रियासती हल के तनाजुर में बात आगे बढ़ती है, तो आर वी गोइंग टू एक्सेप्ट इसराइल? देखिए, ये जो 20-21 नुकाती
جو ہے یہ معاہدہ سامنے آیا ہے، اس میں فلسطین کا کلیئر کٹ کے 2 اسٹیٹ کا جو کیمپ ڈیوڈ میں معاہدہ طے پایا تھا یاسر عرفات اور اس وقت کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور جس میں بیت المقدس میں بھی ان کا ہونا تھا، ویسٹ بینک میں بھی ہونا تھا، غزہ کی پٹی کو بھی شامل ہونا تھا، اس کا کوئی کلیئر کٹ ذکر نہیں ہے کہ ان کو آزادی دے دی جائے گی اور یہاں پہ علاقے میں قائم کر دیا جائے گا، اور ان علاقوں کے اندر جو اسرائیل نے اپنی بستیاں بنا لی ہیں ان کے فلسطینیوں کے گھر مسمار کر کے کیا واپس ملیں گے؟ یہ بہت سے پیچیدہ پوائنٹ ہیں، اتنی آسانی سے وہ اسرائیل ان کو ہینڈ اوور نہیں کرے گا، اور 2 اسٹیٹ کا کوئی کلیئرلی سامنے نہیں آیا ہے، اور فلسطینیوں کو اپنے سیلف رول کا کوئی سامنے نہیں آیا۔ ٹونی بلیئر کا نام گورنر کے لیے آ رہا ہے، ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں بھی اوورسی کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ قائد اعظم صاحب کے زمانے سے ہمارا یہ موقف ہے اصولی کہ یہ ناجائز ریاست ہے، فلسطینیوں کو نکال کے بنائی گئی ہے، ان سے چھین کر بنائی گئی ہے، ان کا حق مار کے بنائی گئی ہے۔ اس لیے اگر آپ ان کو ان کا علاقہ دے دیتے ہیں جو بھی طے پایا ہے کیمپ ڈیوڈ میں، ویسٹ بینک ہے اس میں غزہ اور یہ باقی جو علاقہ ہے، ان کو دے دیتے ہیں تو پھر وہ سوچا جا سکتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، لیکن جب تک وہ یہ نہیں ہوتا، آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنتی اور اسرائیل ان کے علاقے پہ قابض رہتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قابض ہے، ناجائز ہے، اور اس وقت تک تسلیم ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے، پاکستانی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان حکومت کی جو پیش رفت ہم نے دیکھی کہ ہم نے پہلے ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے کا خیر مقدم کیا، پھر ہمارے وزیر خارجہ نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا کہ وزیر اعظم کو تو اس کا پتہ نہیں تھا، اور اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 1967 سے پہلے والی جو فلسطین کی ریاست ہے اس کی ڈیمارکیشن پہ ہم ایگری ہیں کہ پہلے والی جو اس کی زمین تھی اسی پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اس تمام معاملے میں حکومت پاکستان کے موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس میں پاکستان کو کنسلٹ کیا گیا، پاکستان کا نام لے رہا ہے اس معاہدے میں، تو وہ امید رکھتا ہے کہ پاکستان یہ جو ہے جو معاہدہ طے پا رہا ہے اس میں اسٹیٹ فلسطین کی آزاد ریاست قائم کرنے کا تو ہے نہیں، اور اس میں کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے شک بھی سامنے نہیں ہے، جو یہ چل رہی ہیں پوسٹیں کہ جی پاکستان تسلیم کرنے جا رہے ہیں، کوئی اس کا کلیئر کٹ تو سامنے نہیں آیا ابھی تک، اور میرے خیال میں پاکستان ایسا نہیں کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے اس معاہدے کا سگنیٹری ہونا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ 20 نکاتی ایجنڈے پر ان 8 ممالک نے پہلے دستخط کر دیے تھے، یہ بات ان کی ٹویٹ میں سامنے آئی ہے، لیکن وزیر اعظم نے آ کر بتایا، پھر اس کے بعد وزیر اعظم نے موقف بدل لیا۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اگر یہ وہاں پر کوئی باتیں زبانی کہہ کر آئے، ان کو اشورنس دلا کر آئے کہ ہم یہ کریں گے، رائے عامہ کا اندازہ لگائے بغیر اگر کوئی کمٹمنٹ کر آئے ہیں تو وہ تو کوئی قوم نہیں مانے گی، اور اب وہ اپنے اگر موقف سے ہٹ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے سائن نہیں کیا یا ہم نے یوں کیا تھا، تو یہ ڈیلی ڈیلی نہیں چلے گی، کیونکہ وہ تو ٹرمپ دہراتا رہتا ہے، بار بار وہ دہرائے گا کہ پاکستان نے یہ نقطے پڑھ کر سمجھ کر پھر سائن کیا، تو اگر ایسی بات ہے تو وہ کہتے کہ ہمیں آپ ٹائم دیں، ہم ذرا اپنے پارلیمنٹ سے ڈسکس کر کے پھر آپ کو کنفرم کریں گے، کیونکہ یہاں پر کوئی سعودی عرب کی طرح بادشاہت تو ہے نہیں۔ جنرل یہ صاحب، سن رہا ہوں، انڈین آرمی آپ چیف کو کے میری بڑے آواز آ رہی بیانات ہے؟ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپریشن سندور 2 جو ہے وہ ہم اس کی بھرپور تیاری میں ہیں، اور آپریشن سندور 2 سے پاکستان کو ہم بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیے وہ تو یہی کہتے ہیں آپریشن سندور جاری ہے، دونوں طرف کی فوجیں ہر وقت تیار رہتی ہیں، ہماری اسٹینڈنگ آرمی ہے، کوئی ہم نے والنٹیئر نہیں بلانے ہوتے اسرائیل کی طرح، کسی اور کی طرح موبلائز نہیں، ہماری تو اسٹینڈنگ آرمی ہے، انڈیا کی بھی اسٹینڈنگ آرمی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کسی وقت بھی سرپرائز حملہ ہو سکتا ہے، تو ایئر فورس بھی تیار رہتی ہے، نیوی اور آرمی بھی۔ لیکن یہ جو کوئی زمینی حملہ کیا جائے تو اس کے لیے بہت تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، 4-6 ہفتے لگتے ہیں فوجوں کو موو کر کے مختلف چھاونیوں سے جو ڈیپ ان دا کنٹری ہے، کوئی سکندر آباد دکن میں ہے، تو کوئی پونا میں ہے، تو کوئی کدھر ہے، ان کو لانا بارڈر پہ، پھر ان کا گولہ بارود لانا، پھر ان کے ٹینکوں کے لیے پیٹرول لانا، پھر ان کے لیے راشن لانا، اٹ ٹیکس ویکس،
تو اچانک تو ہو نہیں سکتا. ہاں اچانک جو ہو سکتا ہے وہ ایئر فورس اور میزائلز ہیں جس کا استعمال آپریشن سندور میں کیا گیا, اور کوئی زمینی لوگوں نے کوئی کراس نہیں کیا بارڈر کو. تو پاکستان کو دھمکیاں دینا کا مقصد یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا morale ڈاؤن کیا جائے, جن کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہندوستان نے بڑی مار کھائی ہے اور نقصان اٹھایا ہے. تو ان کا دوسرا, ان کے جو رام ناتھ جا ہے, کیا نام ہے ان کا, جو وزیر دفاع ہے, وہ آئے تھے. یہ جو ہمارا علاقہ ہے تھرپال کا, وہاں سے جو وہاں جو ایک سرحدی گاؤں ہے جہاں پر ہمارے سر کریک کے علاقے سے سڑک آتی ہے, جہاں پر 65 میں شروع میں جنگ ہوئی تھی. وہ کہہ رہے یہ راستہ جو ہے نا سر کریک سے وہاں کراچی بھی جاتا ہے, اور ہم کراچی کو تباہ کر دیں گے, اور وہ ان کا کمرشل شہر ہے اور یہ کر دیں گے. تو جو راستہ سر کریک سے کراچی کو آتا ہے, وہی راستہ کراچی سر کریک سے ہندوستان کے بٹھنڈے میں بھی جاتا ہے, ان کے علاقوں میں بھی جاتا ہے. ہم بھی وہ سڑک استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ, گیدڑ بھڑکیوں سے کوئی کام نہیں بنے گا, نہ ان کا morale ٹھیک ہوگا. اور پاکستان نے تیاری پکڑی ہوئی ہے ہمیشہ ان کو دیکھنے کے, ایسے مکار ہیں جو حملہ کرتے ہیں اچانک رات کو. تو پاکستان نے کہا ہوا ہے کہ ہم بھی ان کو پہلے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے تھے, جو نہیں پہنچائے اس دفعہ پہنچائیں گے اگر انہوں نے پھر دوبارہ سے یہ حرکت کی غلط. تو بہت بہت شکریہ. جنرل معین الدین حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کر رہے تھے. ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.